پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کے درابن کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ آج پھر پاکستان کی آرمی کی بیس کے اوپر ایک ڈی اے خان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ بڑا حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں اب تک 23 سے زیادہ فوجی جوان اپنی جانوں سے جا چکے ہیں اور 35 کے قریب شدید زخمی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حملے کی کتنی شدت ہوگی اور یہ کتنا بڑا حملہ ہے۔ بڑا ہی ڈیرنگ آپریشن، میں تعریف کرتا نہیں ہوں جنرلی ایسے آتنکی حملوں کی، لیکن یہ بہت ڈیرنگ آپریشن تھا۔ کیسے ڈیرنگ آپریشن تھا؟ کچھ سوسائڈ بامبر بھی تھے جو کہ 6 کے قریب تھے۔ اس کے علاوہ بارود سے بھری ہوئی گاڑی کو بھی سیکورٹی فورسز کی بلڈنگ سے ٹکرایا گیا اور جس کی وجہ سے اس کی چھت گر گئی اور کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اب بات ساری یہ ہے کہ نہ تو یہ پہلا اٹیک ہے اور نہ ہی یہ کوئی آخری اٹیک ہے، لیکن ہاں یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کدھر جائے تو کدھر جائے؟ پاکستان کیا اس میں کر سکتا ہے؟ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت کا کافی بڑا اٹیک تھا اور اس میں کافی پڑا ہے پاکستان کی فورسز کو بھی۔ وہ وہی بات ہے نا کہ جن پتھروں کو وہ کیا ہے کہ مطلب ہم نے اپنا خدا بنایا تو وہ اب ہمیں جو ہے وہ بس کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں۔ جے ہند دوستو، آج پاکستان جو بویا تھا وہی کاٹ رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پاکستان نے جو آتنکوادی منائے تھے وہی آج پاکستان کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، آرمی اٹیک کر رہے ہیں آرمی پر۔ آج پاکستان میں پہلے ہوا آرمی اٹیک پہ سوسائڈ حملہ ہوا تھا آتنکوادیوں طالبان نے، ٹی پی نے 23 سے 24 آرمی جوان مارے جا چکے ہیں۔ پاکستانی کافی حد تک اس کو دبائے رکھا گیا، لیکن اب خبریں باہر آ رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے لے رہا ہے، جس میں رائٹر سے لے کر الجزیرہ تک یہ خبر ہے کہ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کے درابن کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں اب تک 23 سے زیادہ فوجی جوان اپنی جانوں سے جا چکے ہیں اور 35 کے قریب شدید زخمی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حملے کی کتنی شدت ہوگی اور یہ کتنا بڑا حملہ ہے۔ اس میں جیسا کہ رائٹرز ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اسلامسٹ ملیٹنٹس میں انہوں نے ایک ٹرک، ایک گاڑی جو کہ بارود سے بھری ہوئی تھی، اس کو جا کے پولیس اسٹیشن، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملٹری بیس، آپریشنل ملٹری بیس کے طور پر وہ استعمال کیا جا رہا تھا نارتھ ویسٹ پاکستان میں، ٹیوزڈے کو آدھی رات کے قریب وہاں پہ جا کے دروازے پہ گیٹ سے جو ہے وہ گاڑی ٹکرائی اور اتنا زیادہ بارودی مواد جس گاڑی کے اندر ہوگا اور وہ ٹکرائے گی تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہوئے ہوں گے، جس میں ایٹ لیسٹ 20 پیپل جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ ابھی تک وہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2 سیکیورٹی آفیشلز اس میں کہے گئے ہیں۔ لیکن جو الجزیرہ ہے اس میں بھی اسی طریقے سے بتایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس جگہ پر ہے یہ، تو یہ ہے جی ٹاؤن آف درابن اور تقریباً 60 کلومیٹر یا 37 مائلز فرام ڈیرہ اسماعیل خان سٹی اور کے پی کے کا۔ اب کے پی کے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں تو پہلے بھی بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، بلکہ پورے ملک میں جگہ جگہ سے جو ہے وہ یہ سب آ رہی ہیں خبریں، لیکن یہ حملہ باقاعدہ پلان کر کے کیا گیا، اس میں تو کوئی شک اس لیے نہیں اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے اگر اتنی بڑی تعداد میں خودکش حملہ آور وہاں پہ گھسے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا، جیسے کہ اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ دسمبر بروز منگل رات 3:30 بجے کے قریب بارود سے بھری ہوئی ایک گاڑی آرمی کے کیمپ درابن 12 سے ٹکرا دی گئی اور اس کے بعد 2 خودکش حملے ہوئے اور شدید فائرنگ بھی جاری رہی۔ اور خیبر پختونخوا کی ایک مین پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی، وہ ان کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہونا تھا ایمل ولی خان کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے ہمیں خبر دی، اور جو میرے گاؤں، وہ کہتا ہے میرے گاؤں کے جو ساتھ والی مسجد تھی اس میں جو خطیب تھا he was an Afghani and he was helping those militant organizations۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کدھر جائے تو کدھر جائے؟
पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? अब ये जो पाकिस्तान, अब ज़ाहिर बात है कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है, हमें थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। ठीक है जी। ये फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो तरीके तालिबान हैं, दाइश खासान है, फिर आपके एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है, ब्लोच ग्रुप्स वगैरह। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे कि ये जो प्रिवेंट करना है काउंटर एक्सट्रीमिज़म को, ये कैसे, ये फ्रेमवर्क को कैसे डेवलप करना है। और ये जो एक एंड दिस इज़ अ वेरी डेवलपिंग ज़ाहिर बात है चीज़ें हैं। सो क्या प्रिवेंशन एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़म जो है वो इन बेसिस के ऊपर है कि जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स है और एथनो सेपरेटिस्ट के ऊपर है, या कि ये नहीं है। और ये जिसे कहते हैं ना हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना एक होम्योपैथिक सी पॉलिसी है, फौज जाने दे रही है, पुलिस जाने दे रही है, अवाम जाने दे रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये जो हमारी पॉलिसी है दैट इज़ वन साइज फिट्स ऑल। पैनलिस्ट आए, हमारे दोस्त जो इंडियन पैनलिस्ट आए, और इंडियन फोर्सेस के भी लोग जो यूट्यूब चैनल्स पे हैं और अपनी वीडियोस बनाया करते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी वीडियोस होती हैं। मेरे साथ भी कई बार जब वो शोज में आए, उन्होंने यही कहा कि टीटीपी का एक ही हल है, और वो ये कि उनके साथ डायलॉग्स ना किए जाए, उनके साथ बैठ के किसी किस्म की बातचीत ना की जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनको मार गिराना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। यही सही होगा कि उनको चुन चुन के जो है मार गिराया जाए, और तभी पाकिस्तान की जान बचेगी, तभी पाकिस्तान ये टीटीपी वालों से छुटकारा हासिल कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, और हमेशा से इन्होंने इसी बात की कोशिश की कि किसी तरीके से टीटीपी के साथ डायलॉग हो जाए। कभी उनको हथियार दिए गए, कभी उनको पैसा दिया गया, हर तरह से टीटीपी को जो है मनाने की कोशिशें जारी रही, लेकिन टीटीपी का टैक्स बढ़ते गए। एक बार फिर कहा गया कि जी, जब पाकिस्तान ने कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के, उनको वापस अपने कंट्री को जाना होगा। एक बार एक डेट दी गई कि जी फलानी डेट तक निकल जाए, फिर कहा गया इस डेट तक निकल जाए। कई लोगों को भेजा भी गया उनकी कंट्री में, यानी कि अफगानिस्तान में वापस भेजा गया। लेकिन जाहिर है कि ये सब बातें जो है वो अफगान गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। अफगान गवर्नमेंट का ये भी कहना था, एक तरफ से वो कह रहे थे कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस तरह से हैंडल कर रहा है अफगान महाजरीन को या अफगान सिटीजन्स को, अपनी कंट्री में रेफ्यूजीज को। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जी धमकियां तक दी गई कि अगर ऐसा करना ना रोका गया तो पाकिस्तान को इसके रिजल्ट्स भी भुगतना होंगे। और